صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے خیال میں ہم سب لوگوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے، اور کیونکہ ہمارے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، تو وہ وعدہ آج ایک طرح سے تکمیل کو پہنچا ہے۔ تمام منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ کسی جماعت میں شامل ہو گئے ہوں۔ تو اس کے قطع نظر یہ ایک بڑی بات ہے، اور اب میرے خیال میں صرف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، اور جو نظام الاوقات میں نے دیکھا ہے اس کے تحت میرے خیال میں پیر 4 مارچ کو نئے وزیر اعظم وہ حلف اٹھا لیں گے۔ اور میں دن گن رہا تھا 17 اگست 2023 سے لے کے 4 مارچ جب وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے، یہ دن ایگزیکٹلی 200 دن بنتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو آپ نے ایک مشکل وقت میں مطلب حکومت میں آئے، نگران حکومت آئی، چیلنجز بھی تھے، الیکشن بھی کرانے تھے، ابہام بھی تھے، شکوک و شبہات بھی تھے، لیکن آپ نے کام یہ سارا ہو گیا۔ اب جو گفتگو کر رہی ہے خاص طور پہ اپوزیشن، آج بھی آپ نے دیکھا جو مناظر تھے ایسے کوئی نامناسب سے تھے، وہ ابھی تک تیار نہیں ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ نتائج آ چکے ہیں، ان کو وہ مطلوبہ اکثریت نہیں ملی۔ تو اس ماحول میں پھر وہ جمہوریت کی قدریں مضبوط ہونا، چیزوں کو آگے بڑھنا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہنے کی بات ہے نا، 1977 میں انتخابات ہوئے تھے، اس وقت کی حزب اختلاف نے کہا کہ جی ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے، حالانکہ بعد میں جو قومی اتحاد تھا ان کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا کہ کوئی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، چند سیٹیں جو ہے وہ ان پر اعتراض تھے۔ درست۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اتفاق کر لیا تھا دوبارہ انتخابات کے لیے۔ تو یہاں پر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو یہاں پر وہ آئے بھی ہیں، انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور ایک طرح سے یہ بھی مان لیا ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے بائیکاٹ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر یہ جو تھوڑا بہت جو شور ہے، یہ شور جمہوریت کا ہے، کیونکہ اکثر میں نے آپ کے پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک پرشور نظام ہے، یہ قبرستان نہیں ہے جہاں پر سکون ہو، اور سکون تو ویسے بھی قبر میں ملتا ہے۔ میں سلیم صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ نگران وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں، آپ کے پاس وہ بھی قلمدان ہیں سر، یہ 16ویں قومی اسمبلی کے اجلاس کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی بہت گفتگو ہوتی رہی۔ کل ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن ہے، رات گئے پھر صدر پاکستان نے تحفظات کے ساتھ بھی نوٹیفیکیشن دیا، اس میں بھی میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا پی ٹی وی نیوز کے ویورز کو بتائیے گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر آپ نے آدھی رات کے بعد، کیونکہ اکثر یہاں پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی رات کے اندھیرے میں فیصلے نہ کریں، تو یہی فیصلہ جو صدر مملکت نے آدھی رات کے بعد کیا، وہ اگر دن کی روشنی میں کر لیتے تو اچھا ہوتا، اور وہی آئین کا آرٹیکل 91(2) جس کے تحت یہ اجلاس ہوا، وہ اگر پہلی دفعہ جب ان کو سمری بھیجی گئی اس پر دستخط کر کے بھیج دیتے اور اپنا آئینی فریضہ انجام دے دیتے تو بہتر ہوتا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک خواہش موجود تھی پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کی، اور وہ ان کو مل بھی گئی جو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا، تو آپ کے جذبات کی تو تسکین ہو گئی، اور آپ کے پارٹی کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں شاید کسی حد تک آپ کی جگہ بن گئی۔ لیکن جو ملک کی جو جگ ہنسائی ہوئی اور جو شہ سرخیاں بنی، اس سے ملک کی اور جمہوریت کی اور پارلیمان کی کوئی خدمت نہیں ہوئی، اور آئینی طور پر صدر صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں۔ جی بالکل درست کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صدر کے حوالے سے گفتگو کی کہ جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو ان کے حوالے سے ہم کوئی فیصلہ کریں گے، آپ کیا یہ چیز شیئر کرتے ہیں؟ سیکنڈلی جب جگ ہنسائی کی بات کرتے ہیں، IMF کو خط لکھ دیا، آپ اس وقت ابھی حکومت میں ہے، یو آر دا گورنمنٹ، سو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں، یا دس از سم تھنگ ارریلیونٹ؟
मेरे ख्याल में ये जो चिट्ठी बाजी है IMF की, जिसके लिए कहा गया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF नहीं जाऊँगा, जी तो वो फिर गए भी और वहाँ से निकल के भी आए और जो मुल्क को मुश्किल में डाला। अभी ये जो चिट्ठीबाजी है उसका बुनियादी मकसद हेडलाइंस बनाना है, शह सुर्खियों में आना है, ट्रू। और उसमें उनको कामयाबी हुई है। ये सबको पता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ना IMF ने इस तरह की चिट्ठी का कोई जवाब देना है, ना इसके नतीजे में IMF का जो प्रोसेस है वो रुकना है। तो ये एक बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कि खेला गया, और ये बदकिस्मती की बात है। मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि ये एक अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सदर साहब को भी जब होश आया तो वो गाना है ना, आपने सुना होगा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में 100 चिराग जलाए तो क्या किया। मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप निगरान वज़ीर इत्तलात होने के साथ साथ एक मोतबर तज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, आपका बड़ा एक पस मंज़र है। किस तरह देख रहे हैं जो कौमी असम्बली वजूद में आई है और मुख्तलिफ़ुल ख़याल सियासी कायदीन इसमें मौजूद हैं? आप 2013 से ऑनवर्ड्स जो एक सियासी और तर्ज़ सियासत और कौमी असम्बली का माहौल था उसकी कंटिन्यूएशन देख रहे हैं या उससे ज़रा हट के आपको सूरत नज़र आ रही है? वो किसी ने कहा था कि तारीख़ अपने आप को दोहराती नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे महवर पर एक तरह से अपने आप को घुमाती है। जी तो मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल एक नए किस्म का तारीख़ी दौर है। अच्छा, ये 2008 या 2013 या 2018 का चरबा नहीं है, ये एक नया दौर है। और मुझे उम्मीद ये है कि जो अगली मुंतखब हुकूमत आने वाली है वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं आने वाले, वो एक बहुत ही मंझे हुए तजर्बाकार लोगों की पेशावर लोगों की एक टीम लाएंगे, क्योंकि इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं, चाहे वो मईशत के हों, चाहे गवर्नेंस के हों, चाहे ख़ारजा पॉलिसी के हों, चाहे दहशत गर्दी के हों, चाहे इंतहाई दर्जे की जो सियासी नफ़रत अंगेज़ी और तकसीम है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के। इस मुल्क को नेशनल हीलिंग की ज़रूरत है, मरहम रखने की ज़रूरत है, इस तकसीम को कम करने की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी एक इस्लाहात की ज़रूरत है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई जो मुंतखब कौमी असम्बली है उसके जो कायदीन हैं वो इस नज़ाकत का एहसास करेंगे, और आप इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन जो कम अज़ कम जो नेशनल एजेंडा है उस पर एक दूसरे के अच्छा साथ सर, ताउन मैं करेंगे। आपसे आपकी जी प्लीज इजाज़त से गो अहेड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा सारा मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उस पर बात करता है कि ये मसाइल हैं, लेकिन अभी तक किसी जमात ने उन मसाइल को ये नहीं बताया कि इनके सलूशन क्या हैं और हम फ्यूचर में क्या करेंगे। आप खुद गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, 200 दिन 6 महीने तकरीबन बन जाते हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री में या आपके जो इदारे हैं उनमें क्या मसाइल थे, उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते? देखें, जो निगरान हुकूमत है उसका मैंडेट बुनियादी इस्लाहात करना नहीं है। ठीक जी मसाइल गवर्नेंस के तमाम वजारतों के अंदर हैं, बशमूल हमारी वजारत के। तो जो आने वाले जो वज़ीर होंगे, चाहे वो ख़ातून हों या मर्द हों, जो भी हों, जी 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 मैं तो कम अज़ कम अपने जितने भी ज़ाती तजुर्बात हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कामयाबियाँ हैं, जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, वो बहुत दयानतदारी के साथ उनके साथ शेयर करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी क़यादत में हम सब लोग पाकिस्तान टेलीविज़न को और जो वज़ारत इत्तलात के जो इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान, APP वगैरह, उनको आगे ले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल एक पुरुमीद शख्स हूँ और हम सबको मिलकर मसाइल के हल की तरफ जाना है।
ہمیں جو ہے نا وہ مایوسی نہیں پھیلانی، ہم نے وسوسہ نہیں پھیلانا. تو میں پر امید ہوں کہ آپ نے چیزیں سر بہتر ہوں گی. ہیلنگ ٹچ کی بات کی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو سنی اتحاد کونسل ان کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، فیصلہ محفوظ ہے، وہ الیکشن کمیشن سب جوڈس ہے، لیکن میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ سپیس جو ہے وہ ملنی چاہیے، اور جن کی جو نشستیں ہیں اگر ان کو ملیں تو شاید وہ جو تناؤ کی کیفیت ہے یا جو پولرائزیشن اسمبلی میں آج اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھی، اس میں کمی واقع ہوگی، یا آپ سمجھتے نہیں ہے یہی ٹیمپریچر اس کا بڑھتا وہی درجہ حرارت یہی برقرار رہے گا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو قانون ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر قانونی طور پر ان کی نشستیں بنتی ہیں تو وہ ان کو مل جانی چاہیے، اور اگر قانونی طور پر ان کی نشستیں نہیں بنتی تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غصہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. ہم اس میں کسی قسم کی رو رعایت نہ کریں قانون کی حکمرانی میں. جب ہم اس میں دریا دلی دکھائیں گے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم قانون سے پہلو تہی کریں تو پھر ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. قانون کے مطابق ہی آپ نے درست فرمایا ڈیل کرنا چاہیے. ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نتائج آئے ہیں انتخابات کے، اس میں اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں تو شاید ہمارے جو وہ گناہ تھے جو 9 مئی کو کیے یا اس کے علاوہ کسی واقعات میں ہوئے تو شاید وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں کیونکہ عوام کا مینڈیٹ مل گیا ہے. اس امپریشن کو آپ نہیں سمجھتے زائل کرنا چاہیے اور رعایت نہیں ہونی چاہیے جسٹ بیکاز کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل مینڈیٹ ملا چاہے تھوڑا سا؟ دیکھیں، عوام اگر آپ کو منتخب کرتے ہیں کہ آپ کی وہ ترجمانی کریں تو وہ آپ اپنا فرض ضرور نبھائیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے اس کے اندر یہ اختیار شامل نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو نقصان پہنچائیں، ریاست پر حملہ آور ہوں. جو ملکی قوانین ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، ممبر قومی اسمبلی ہو، سینیٹر ہو، لوکل کاؤنسل کا ممبر ہو. لوگوں کا انتخاب آپ کو جو قانونی جو تحفظ ہے وہ فراہم نہیں کرتا کہ آپ کوئی جرم کر لیں. بابر گورسی صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا، ظاہر بات ہے آپ نے خود کہا کہ 200 دن یہ بن رہے ہیں، 4 مارچ تک جو ہے وہ انشاءاللہ جو نئے وزیر اعظم جن کا بھی انتخاب ہوتا ہے وہ حلف اٹھا لیں گے. مرزا سولنگی صاحب، آپ کی امپریشنز کیا ہیں، کیا تاثرات ہیں آپ سے؟ ہم نے وقتاً فوقتاً، یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، جب بھی وقت مانگا آپ نے، یو ور گریشیس انف اینڈ یو کیم ٹو آر اسٹوڈیوز. کیا امپریشنز ہیں اور آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی لیگیسی کو کس طرح یاد کیا جائے؟ میں صرف خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی بڑے حادثے کا ہم لوگ شکار نہیں ہوئے، اور یہ پرامن طریقے سے یہ جو انتقال اقتدار ہے وہ جا رہا ہے. جہاں تک میری لیگیسی کی بات ہے تو اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اور تاریخ نے کرنا ہے. تو میں بس وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ بلو یور اون ٹرمپٹ. صحیح ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا جملہ بتایا کہ اردو میں ترجمہ ہے جس کا یہی بنتا ہے کہ آپ اپنے سے خود سے میاں مٹھو نہیں بنتے، اپنی توتی خود نہ بجائے. اب آگے حکومت نئی بنے گی، منتخب حکومت، اور مطلب وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے اگرچہ اس بات کا تو تقریباً وہی بظاہر جو نظر آ رہا ہے ہمیں نمبر گیم کے حوالے سے. لیکن آپ نگران حکومت نے کافی محنت کی ہے ریفارمز کے حوالے سے، رپورٹس بنائی ہیں نجکاری پہ، دیگر شعبوں پہ، جو کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو آگے ٹرانسفر کر دیں گے. کافی بڑے پیمانے پہ بین الاقوامی ایک کرائسس کے مومنٹ بھی تھے، جیسے ایران کا کرائسس تھا جنوری کے وسط، اور اسپیشلی جیسے آتے ہی جب ڈالر کو آپ نے کنٹرول کیا اس کو، قیمتوں کو. سو آپ امید کرتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے ان ریفارمز کو آگے لے کے چلے گی، جو اسپیڈ ورک آپ نے کر لیا اسی کو آگے بڑھائیں گے؟ میں پر امید ہوں کہ جو کچھ جہاں تک ہم نے چھوڑا ہے اسے آگے لے جائیں گے. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا 17 اگست کو کہ یہ ملک جس حالت میں ہم لے رہے ہیں اس سے بہتر حالت میں منتخب حکومت کو چھوڑ کر جائیں گے. آپ کے پروگراموں میں بار بار پریس کانفرنسز میں یہی ذکر کیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ یہ وعدہ ہم پورا کر کے جائیں. سر انتخابات کا انعقاد، ایک سوال پھر آپ کیجیے گا. انتخابات کا انعقاد ہو گیا،
اور اس میں بہت سی سازشی تھیوریز بھی چلی کہ نہیں نگران حکومت کا جو ہے وہ ٹینیور بڑھ بھی سکتا ہے. بہت سے موقر میڈیا چینلز قرارداد آ گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل 12 کہ سینیٹرز سینیٹرز کی قرارداد, اور آپ سے جو ہے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں, تو آپ نے نہیں، مجھ سے سوال کیا گیا تھا آپ اس کی مخالفت تو نہیں کریں گے؟ سوال بڑا لوڈڈ قسم کا کویسچن کیا گیا میں تھا. نے کہا کریں گے. پوچھا گیا کیا کریں گے، ہم نے کہا ہم اس کی مخالفت کریں گے. تو اس میں سولنگی صاحب انتخابات ہو گئے جو کہ ایک بہت ایک مائل سٹون ہم نے اچیو کیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں دس از ان این اینڈ ان اٹ سیلف, یا ہمیں اب اس کے بعد جو اصل مائل سٹون ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس طرف ہم حتمی طور پہ پیش رفت کر پائیں گے؟ میں پر امید ہوں, اچھا. اور میرے خیال میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے. اور میں درخواست کروں گا جو نئے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے کہ وہ ملک کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنے, مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے. اچھا سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ 17 اگست 2023 میں آپ آئے اور 4 مارچ تک جب تک رہیں گے, آپ نے کہا کہ ہم نے بہتر جو چیزیں کی ہیں, آپ کوئی ایسی 2-3 مثالیں دے سکتے ہیں کہ جس میں اوورآل, میں صرف منسٹری کی نہیں اوورآل حکومت کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ سمجھیں کہ یہ ہم نے کام کیا جو کہ ان سے بہتر کیا ہے؟ دیکھیں میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا, موازنہ نہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو معاشی اشاریے ہیں جی خود IMF نے تسلیم کیا ہے اور بین الاقوامی اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم ایک معاشی استحکام لائے. جی اس 6 مہینے میں کوئی بڑا اسکینڈل نہیں تھا, کوئی کرپشن کا, کوئی اس طرح کی. ہم نے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے 1 روپیہ اپنی تشہیر پہ خرچ نہیں کیا, کوئی تشہیری مہم 6 مہینے کے اندر نہیں چلائی گئی. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے ہم نے کوشش کی کہ ہم جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو جس حد تک نیچے رکھ سکتے ہیں وہ ہم رکھیں. ہم نے جو بھی ضروریات تھیں الیکشن کمیشن کی وہ ہم نے پوری کی, چاہے وہ سیکیورٹی کی ہوں, چاہے وہ مالی ہوں, انتظامی ہوں. تو ہم نے اس طرح سے, اسی طرح سے جیسے ایران کا کرائسس تھا, بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پھیل جائے گا اور بہت نقصان ہوگا. جو فاسٹسٹ ایسکیلیشن تھی وہ فاسٹسٹ ڈی اسکیلیشن میں تبدیل ہوئی, اور آپ نے دیکھا چند ہی دنوں میں سفرا جو ہے وہ واپس چلے گئے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ SIFC کی سرگرمی بہت تیز رہی اور اس میں نجکاری کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ کام کیا ہے, تو آسانی ہوگی جو اگلی حکومت آ رہی ہے 4 مارچ کے بعد. تو میں بڑی حد تک مطمئن ہوں کہ خارجہ امور کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے 6 لاکھ سے زائد غیر ملکی تارکین وطن کو ملک سے باہر نکالنا, ہمیں ڈرا رہے تھے کہ جی دہشت گردی ہو جائے گی تو فلاں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ SIFC کا جو فورم ہے اس میں معاشی فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ادارے جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ کے خیال میں دیگر شعبہات میں بھی کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ خارجہ امور کے ایشوز ہیں جس میں اوپینین جو ہے اداروں کی بہت میٹر کرتی ہے, اور یہ سکسیسفلی آپ سمجھتے ہیں چل سکے گا؟ دیکھیں جو SIFC ہے وہ تو اس کو پارلیمان کا کور حاصل ہے, پارلیمان کے ایکٹ کے تحت یہ قائم ہوا, اور SIFC کے اندر تمام وزارتوں کے وزراء بیٹھتے ہیں بشمول وزیر خارجہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسپرٹ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے, اور اگلی جو حکومت ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو گورننس ہے اس کے ریفارمز کے حوالے سے وہ کیا کر سکتی ہے. ٹوورڈز دی اینڈ سر, آپ نے 6 ماہ آپ لوگوں کی حکومت آپ لوگوں نے کی, بہت سی چیلنجنگ سچویشن ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آنے والی حکومت کے لیے, آپ لوگ اپنے کیبنٹ میٹنگز بھی اٹینڈ کی, کیا وہ 3 پہلی ترجیحات آپ کی نظر میں ہو سکتی ہیں جو پاکستان کو ان چیلنجنگ ٹائم سے باہر نکال سکیں؟ 3 سب سے امپورٹنٹ ترجیحات, پرائرٹیز. نمبر 1 معیشت, نمبر 2 معیشت, نمبر 3 معیشت. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک سب سے پولیٹیکل ہوگا اور اس کو ہم نے آگے. جی بالکل. اب بطور منسٹر بہت سارے موضوعات پر آپ نہیں بول سکتے تھے, رائٹلی سو, لیکن اس کے بعد ہم سنیں گے کھل کے آپ کے تجزیے, آپ کے تبصرے, یا نہیں؟
इंशाल्लाह। ऑन दिस नोट बहुत बहुत शुक्रिया निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने नशिस्त की और आपने जो है वो अपनी गुफ्तगू हमारे और हमारे व्यूअर्स का शेयर की। शहजाद, इट वाज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन, Long transmission। बाबर गौरसी साहब का भी शुक्रिया। बाबर गौरसी साहब का भी शुक्रिया, लेकिन वो कहते हैं ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन देखी। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जो दीगर मराइल हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायदे ईवान का इंतखाब, वो भी इसी तरीके से हो जाएं जैसे बात की सोलंकी साहब ने कि शोर होता है जमहूरियत में, इससे घबराना नहीं है। शोर के साथ ही हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और अपनी तरजीहात को फॉलो करेंगे। मुझे सैयद अंवारुल हसन और शहजाद रज़ा को PTV न्यूज़ स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।